آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ جب بھی منگولیا کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ شاہ چنگیز خان، ایک عظیم سلطنت اور گھوڑوں پر سوار جنگجو جو پوری دنیا پر چھا گئے۔ یہ تصویر بالکل درست ہے، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ یہ کوئی معمولی سلطنت نہیں تھی۔ اپنے عروج کے زمانے میں یہ پولینڈ کی سرحدوں سے لے کر کوریا کے ساحلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے نہ صرف زمینیں فتح کی بلکہ تجارت، ثقافت اور خیالات کے لیے ایسے راستے کھولے جو اس سے پہلے کبھی نہیں تھے۔ ذرا اس عدد کو دیکھیے، 22%، یعنی منگول سلطنت نے زمین کے کل رقبے کا تقریباً چوتھائی حصہ اپنے پرچم تلے جمع کر لیا تھا۔ یہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ آج اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ لیکن یہ تو تھی تاریخ کی بات۔ اس عظیم سلطنت کے سائے سے باہر آج کا منگولیا کیسا ہے؟ خانوں کی یہ سرزمین اب کیا شکل اختیار کر چکی ہے؟ آئیے اس شاندار ماضی سے نکل کر آج کی حقیقت کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے منگولیا کو سمجھنے کے لیے اس کی زمین کو سمجھنا ہوگا، کیونکہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ یہ وسعت اور شدت کی کہانی سناتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ تضاد ہے۔ رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو منگولیا دنیا کا 18واں بڑا ملک ہے، لیکن جب آبادی کی بات آتی ہے تو یہ 131ویں نمبر پر ہے۔ مطلب 1.5 ملین مربع کلومیٹر سے زیادہ وسیع زمین اور اس پر رہنے والے صرف 3.5 ملین لوگ۔ اور اسی وجہ سے منگولیا دنیا کا سب سے کم گنجان آباد ملک ہے۔ یہاں دور دور تک پھیلے میدان ہیں، خاموش وادیاں ہیں اور ایک ایسی تنہائی ہے جو شاید ہی دنیا میں کہیں اور ملے۔ یہ سرزمین صرف وسیع نہیں بلکہ شدید بھی ہے۔ یہاں کا موسم انتہاؤں پر رہتا ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس تک چلا جاتا ہے تو وہیں سردیوں میں -30 ڈگری کی ٹھنڈ پڑتی ہے۔ اسی لیے اس کا دارالحکومت اولان باتار دنیا کا سب سے سرد دارالحکومت کہلاتا ہے۔ اور موسم کی طرح یہاں کے نظارے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ ایک طرف وہ مشہور گھاس کے میدان ہیں تو دوسری طرف جنوب میں پراسرار صحرائے گوبی پھیلا ہوا ہے، اور شمال اور مغرب میں برف سے ڈھکے اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ اچھا، تو یہ سرزمین تو ایسی ہے، لیکن اس کی تاریخ نے اسے کیا بنایا؟ چلتے ہیں ہمارے دوسرے حصے کی طرف، سلطنت سے آزادی تک کا سفر۔ اس کی کہانی 1206 میں چنگیز خان کی سلطنت سے شروع ہوتی ہے، لیکن صدیوں بعد یہ چینی چنگ خاندان کے زیر اثر آ گیا۔ 1921 میں چین سے آزادی تو ملی، لیکن جلد ہی یہ سوویت یونین کے حلقے میں چلا گیا اور ایک کمیونسٹ ریاست بن گیا۔ آخر کار 1990 میں ایک پرامن جمہوری انقلاب آیا جس نے منگولیا کو ایک نئے اور خود مختار راستے پر ڈالا۔ وہ جو 7 دہائیاں سوویت یونین کے ساتھ گزری نا، وہ منگولیا پر بہت بھاری تھیں۔ اس دور میں ہزاروں لوگوں کو سیاسی بنیادوں پر مارا گیا اور ان کی ثقافتی شناخت یعنی بدھ مت کو بے رحمی سے کچلا گیا۔ سینکڑوں قدیم خانقاہیں تباہ کر دی گئی۔ تو اس پوری تاریخی کشمکش کے بعد آج کا منگولیا کیا ہے؟ اب بات کرتے ہیں میدانوں پر جمہوریت کی۔ آج منگولیا ایک نیم صدارتی جمہوریہ ہے، لیکن اس کی لوکیشن بہت اہم ہے۔ یہ 2 بہت بڑی طاقتوں، شمال میں روس اور جنوب میں چین کے درمیان سینڈوچ کی طرح پھنسا ہوا ہے، اور یہی حقیقت اس کی ہر پالیسی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور یہ چیز اس کی معیشت میں صاف نظر آتی ہے۔ اس کی تقریباً 78% برآمدات صرف ایک ملک چین کو جاتی ہیں۔ اسی طرح اس کی درآمدات کا بڑا حصہ بھی انہی 2 پڑوسیوں سے آتا ہے۔ یہ انحصار اس کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کی معیشت کی بنیادیں بھی اب بدل چکی ہیں۔ جو روایتی زراعت کبھی اس کی پہچان تھی، اب وہ GDP کا صرف 16% ہے۔ اس کی جگہ کان کنی اور خدمات کے شعبوں نے لے لی ہے، جو معیشت کا ایک بڑا حصہ بن چکے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اس نئی معیشت کے دور میں منگولیا کی پرانی روح، اس کی روایات کا کیا بنا؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہاں روایت اور جدیت کا سنگم کیسا ہے۔ یہ عدد واقعی حیران کن ہے۔ آج بھی منگولیا کے تقریباً 30% آبادی خانہ بدوش یا نیم خانہ بدوش ہے۔ وہ لوگ آج بھی اپنے بزرگوں کی طرح کھلے میدانوں میں رہتے ہیں، اور یہی وہ جڑیں ہیں جو اس کی قدیم ثقافت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اور انہی روایات کا سب سے بڑا جشن ہے نامدم فیسٹیول۔ اسے 3 مردانہ کھیلوں کا تہوار بھی کہتے ہیں، جس میں کشتی، گھڑ دوڑ اور تیر اندازی کے مقابلے ہوتے ہیں۔ یہ صرف کھیل نہیں بلکہ منگول ثقافت کا دھڑکتا دل ہے۔ مذہب کی بات کریں تو یہاں بھی ایک دلچسپ صورتحال ہے۔ سوویت دور کے اثر کی وجہ سے 40% سے زیادہ آبادی کسی مذہب کو نہیں مانتی،
लेकिन दूसरी तरफ 51% से ज्यादा लोग बुद्धम मत के पैरोकार हैं। कम्युनिज्म के खात्मे के बाद यहाँ तिब्बती बुद्धम बहुत तेजी से वापस आया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए आगे क्या होने वाला है? मंगोलिया का अगला बाब क्या होगा? असल सवाल यही है, एक ऐसी कौम जिसकी पहचान खाना बदोशी, घोड़े और खुले मैदान हैं, वो इस जदीद आलमगीर दुनिया में अपना रास्ता कैसे बनाएगी? तो यही है आज के मंगोलिया का सबसे बड़ा इम्तिहान। एक तरफ अपने कदीम वर्से को बचाना है और दूसरी तरफ मादनियात से चलने वाली नई मईशत को संभालना है, और ये सब कुछ अपने दो ताकतवर पड़ोसियों के दरमियान रहते हुए करना है। इस तवाज़ुन को कायम करने का सफ़र ही इस कौम का मुस्तकबिल लिखेगा। हमारी ये मालूमाती वीडियो यहीं इख्तिताम पजीर होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जो बातें हमने आपको बताई हैं, अगर वो आपके लिए नई थीं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए।